السلام علیکم جی تو دوستوں امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دوستوں آج کی جو میری ویڈیو ہے وہ ہے افغانستان پر۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ افغانستان 50 سال حالت جنگ میں رہا ہے۔ آج کل اس کے ترقی کے چرچے پوری دنیا میں مشہور ہیں۔ طالبان کی حکومت آئی تو پوری دنیا یہ کہہ رہی تھی کہ افغانستان بری طرح ناکام ہوئے گا، یہ طالبان کی حکومت افغانستان کو نہیں چلا پائے گی، لیکن اس طالبان کی حکومت نے ایسے ایسے کارنامے سر انجام دیے کہ پوری دنیا ان کے تو کارنامے دیکھ کر حیران اور پریشان ہو گئی۔ اس طالبان کی حکومت نے ایسے ایسے کام کیے کہ پوری دنیا ان کے وہ کام دیکھ کر حیران ہو گئی، اور اس طالبان کی حکومت نے اپنی اکانومی کو ڈیولپ کرنے کے لیے خود ہی کوشش کی، اپنے ملک میں رہ کے اپنے ملک کے نوجوانوں کو استعمال کیا اور اپنے ملک کے انجینئروں کو استعمال کر کے اپنے ملک کے قدرتی گیسز، معدنیات اور ساری چیزوں کو نکال کے صحیح یوٹیلائز کر کے اپنی اکانومی کو ڈیولپ کرنے کی پوری کوشش کیا، اور کر بھی رہا ہے اور اپنی مقصد میں کامیاب ہو رہا ہے دن بدن۔ پہلے میں آپ کو افغانستان کی ہسٹری میں بتاتا چلوں۔ افغانستان 50 سال حالت جنگ میں رہا ہے اور 20 سال امریکہ کے قبضے میں رہا ہے۔ 20 سال امریکہ کے ساتھ جنگ کے بعد طالبان نے فروری 2021 میں افغانستان کا چارج سنبھالا۔ سوائے کابل کے پورا افغانستان بری طرح سے تباہ ہو چکا تھا اور کھنڈرات کی شکل میں بدل گیا تھا۔ امریکہ کے فوجی جب افغانستان کو چھوڑ کر گئے تو وہ یہاں پر پرانی گاڑیاں اور ہیلی کاپٹر اور پرانے انجن چھوڑ کے گئے۔ طالبان کی حکومت نے جیسے ہی چارج سنبھالا سب سے پہلے انہوں نے ٹاپی پروجیکٹ کو چلایا۔ ٹاپی پروجیکٹ کیا تھا؟ جس میں ترکمانستان سے پاکستان اور افغانستان سے ہوتے ہوئے انڈیا میں گیس جانی تھی۔ تو اس سے افغانستان کو یہ فائدہ تھا کہ اس کی پورے سال کی گیس فری ہو جانی تھی۔ اس کو راہداری ٹیکس کی مد میں $100 ملین ہونا تھا۔ اس لیے سب سے پہلے افغانستان کی گورنمنٹ نے یہ معاہدہ کیا۔ اب یہ جو معاہدہ ہے پاکستان اور افغانستان میں، اس کی جو گیس کی لائن ہے وہ بچ چکی ہے، بس انڈیا میں بچنی باقی۔ کہا جا رہا ہے کہ 2025 میں یہ گیس پائپ لائن بچ جائے گی اور گیس سٹارٹ ہو جائے گی۔ اس سے افغانستان اور پاکستان دونوں فائدہ اٹھا سکیں گے۔ میں آپ کو بتاتا چلوں، افغانستان کے انجینئروں نے کمال کر دیا ہے۔ 1 سال کے اندر سپر کار بنا دیا جس نے پوری دنیا کو حیران کر کے دیا ہے۔ افغانستان کے جو طالبان تھے انہوں نے جو امریکہ کی پرانی گاڑیاں اپنے قبضے میں لی تھی، سب سے پہلے اپنے انجینئروں کو کہا کہ اس کو چالو کریں۔ افغانستان کے جو انجینئر تھے انہوں نے دن رات محنت کر کے ان گاڑیوں کو چلایا۔ اس کے بعد افغانستان نے اپنے قدرتی جو ذخائر تھے ان کو نکالنے کا سوچا۔ سب سے پہلے لیتھیم کو نکالنے کا سوچا۔ میں آپ کو بتاتا چلوں، افغانستان ٹاپ 10 ملکوں میں آتا ہے لیتھیم پیدا کرنے والے ملک میں۔ افغانستان کی حکومت نے لیتھیم، قدرتی گیس اور معدنیات اور تیل کے ذخائر دریافت کیے تو اس نے چائنا گورنمنٹ کے ساتھ فوری ہی معاہدہ کر لیا، کیونکہ ان قدرتی ذخائر، معدنیات اور لیتھیم کو نکالنے کے لیے ہیوی مشینری کی ضرورت تھی جو کہ چائنا کے پاس تھی۔ طالبان حکومت نے چائنا کے ساتھ ہی یہ معاہدہ کر کے فوری کام شروع کر دیا اور اپنے انجینئروں کو ساتھ لگا دیا۔ میں آپ کو بتاتا چلوں، جب طالبان نے حکومت سنبھالی تو اس وقت افغانستان میں 80% بے روزگاری تھی، جبکہ اب 20% پہ آ گئی ہے، کیونکہ افغانستان نے بہت زیادہ پروجیکٹ چلا دیے ہیں۔ اس کو جو لیتھیم، قدرتی وسائل اور ان چیزوں سے جتنا بھی پیسہ حاصل ہو رہا ہے وہ اپنے ملک کے انفراسٹرکچر کو ڈیولپ کرنے پہ دن بدن لگاتا جا رہا ہے۔ اب میں آپ کو ایک ان کی امیزنگ کارنامہ بتاؤں۔ افغانستان نے اپنی غذائی قلت کو پورا کرنے کے لیے اپنے ملک کو زرعی بنانے کے لیے، کیونکہ افغانستان میں 2 سے 3 دریا کے علاوہ اور کوئی دریا نہیں ہے، افغانستان جو ہے وہ ایک خشک ملک ہے۔ افغانستان کی حکومت نے اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے ملک میں ایک آرٹیفیشل دریا بنانے کا سوچا ہے۔ اس دریا کی جو لمبائی ہے وہ ہے 285 کلومیٹر اور 115 میٹر یہ چوڑا ہے، جو گہرائی ہے وہ ہے 8.5 میٹر۔ یہ دریا $500 ملین سے بنے گا۔ یہ ہوگا کہ 5500 ایکڑ جو ہے زمین وہ سیراب ہوگی افغانستان سے۔ ایشیا میں آرٹیفیشل یہ سب سے بڑی نہر ہوگی۔
इससे ये होगा कि अफगानिस्तान अपनी ज़राई किल्लत को ख़त्म करेगा। अफगानिस्तान गवर्नमेंट का दावा है कि हम 2028 में गंदम को एक्सपोर्ट करेंगे। ये सब चीज़ें देखते हुए पूरी दुनिया हैरान है कि अफगानिस्तान की तालिबान हुकूमत कैसे अपने मुल्क को दिन ब दिन तरक्की की राह पर गामजन कर रही है, और अफगानिस्तान की इकॉनमी दिन ब दिन तरक्की करती जा रही है और पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल बनी हुई है।